برتری کے ثبوت کی خاطر خون بہانا ہی کیا ضروری ہے؟ گھر کی تاریکیاں مٹانے کو گھر جلانا ہی کیا ضروری ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو آپس میں لڑانے سے منع کیا۔ ذرا سوچئے، جس دین میں جانوروں کو آپس میں لڑانا جائز نہیں، اس دین میں انسانوں کو آپس میں لڑانا جائز ہو سکتا ہے؟ نہا نبیو، جانوروں کو آپس میں لڑانا بھی جائز نہیں تو انسانوں کو لڑانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن اس کائنات میں کون ہیں؟ یہودی ہیں۔ اہل کتاب چاہتے ہیں کہ مومنوں کو دوبارہ کافر بنا دے۔ اے نبی، تجھے میں کیا حکم دیتا ہوں؟ فاعفو واصفحوا، معاف کر دو۔ اور نبی علیہ السلام کس کی تیمارداری کرنے گئے؟ یہودی بچے کی۔ آپ نے عمل کر کے بتایا نا کہ اس آیت کا مطلب کوئی یہ نہ لے لے کہ اسلام شدت پسندی کی دعوت دیتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے۔ ایک یہودی جنازہ گزرا، نبی علیہ السلام اس میت کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول، یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ نے کہا، الیست نفسا، انسان نہیں ہے، جان نہیں ہے؟ احترام انسانیت کا درس دیا، احترام کو باقی رکھا۔ اور ہم آہنگ ہونے کے لیے سب سے بنیادی جو چیز ہوتی ہے وہ ہے احترام۔ جس کا ہم احترام نہیں کرتے اس کو ہم اپنے ساتھ ملا نہیں سکتے۔ ہم مسلمان، ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے حج، اور حج کرنے کو جائے یا عمرہ کرنے کو جائے، جب تک صفا مروہ کی سعی نہ کرے تب تک حج اور عمرہ پورا نہیں ہوتا۔ صفا مروہ کی سعی سب سے پہلے کس نے کی تھی؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے۔ اور حضرت حاجرہ کس کی بیوی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقد میں حضرت حاجرہ کیسے آئی؟ ایک مشرک نے بطور تحفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاجرہ دی تھی، یعنی کہ غیر مسلم نے تحفہ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تحفے دیے جاتے، عقیدر دوما کا جو بادشاہ تھا، اس نے ایک ریشمی ملائم، یہ صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے، ملائم ریشمی کپڑا بطور تحفہ دیا۔ اس کے بدلے میں نبی علیہ السلام نے بھی ان کو امان نامہ لکھ دیا، لیکن وہ اتنا ملائم اور خوبصورت تھا، صحابہ کرام تعجب کرنے لگے، کہنے لگے بڑا کمال کپڑا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی اس موقع سے فائدہ اٹھایا، کہا تم اس کپڑے پر تعجب کرتے ہو، سعد بن معاذ کا جنت میں منہ صاف کرنے کے لیے جو رومال ہے وہ اس سے بھی خوبصورت اور قیمتی ہے۔ ان کے دلوں میں کہیں دنیا کی محبت نہ آ جائے، وہ بھی ختم کرنے کے لیے فوری موقع سے فائدہ اٹھایا۔ بہرحال یہاں کہنے کا مقصد ہے کہ تحفہ کس نے دیا؟ غیر مسلم نے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت میں گئے، وہاں پر جو گوشت تھا وہ زہر آلود تھا۔ وہ دعوت کس نے کی تھی؟ کسی مسلمان نے کی تھی؟ غیر مسلم نے، جس کو ہم قرآن کہتا ہے، اگر صرف اس ایک آیت کو لیں، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر یہودی جان بوجھ کر چھینک مارتے تھے کہ ہم چھینک ماریں گے، الحمدللہ کہیں گے تو نبی کی زبان سے ہمارے لیے دعا نکلے گی، یرحمک اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ یہودی نبی علیہ السلام کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے، کافر کافر فلاں کافر کے نعرے نہیں ہوتے تھے جی اس کو ہم نے یہاں آنے نہیں دینا، یہ باتیں نہیں ہوتی تھی۔ اس آیت کا مطلب کس نے بتانا تھا ہمیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بتایا عمل کر کے۔ نبی علیہ السلام یرحمک اللہ نہیں بلکہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، ان کو دعا دیتے تھے کہ اللہ تم کو ہدایت دے۔ آپ ان کو مجلسوں سے نہیں اٹھاتے تھے۔ اسی طرح اور بھی ایک دفعہ، یہ بھی صحیح بخاری میں اور بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، یہودی نبی علیہ السلام کے پاس کیس لے کر آ گئے زنا کا، کہ زنا کی سزا کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا
کہ اب تم ہمارے پاس آ گئے ہو، ہم اپنی مرضی کا ہی فیصلہ کریں گے؟ کہا تم پر بھی کوئی اللہ نے کتاب اتاری ہے؟ کہا ہاں۔ کہا لے کر آؤ۔ لے آئے تورات۔ ایک بات، تورات لائے، نبی علیہ السلام نے اس کو تکیے پر رکھا، ان کی مذہبی کتاب کا احترام کیا، پھر نبی علیہ السلام نے ان کی کتاب کے مطابق ان کا فیصلہ کیا۔ اور بھی نبی علیہ السلام کے ایسے بہت سے واقعات ہیں جن سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ نبی علیہ السلام غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح رہتے تھے، کسی کا احترام کیے بغیر، اور مسلمہ اصولوں کے اوپر آئے بغیر۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ یہ مسلمہ اصول اللہ تعالیٰ نے بتا دیے۔ ان مسلمہ اصولوں کی بنیاد پر اگر آج بھی مذاہب اکٹھا ہونا چاہیں تو ان کے پاس راستہ موجود ہے۔ یہاں پر بالاختصار صرف 1-1.5 منٹ کی میں بات مزید کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تھی مذہبی ہم آہنگی، یعنی کہ مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ کیسے رہیں۔ اس میں ضمناً میں بات کرنا چاہوں گا کہ جس اسلام نے جانوروں کو آپس میں لڑانے کا حکم نہیں دیا، جس اسلام نے غیر مسلموں سے بلا وجہ لڑنے کی اجازت نہیں دی، وہ اسلام مسلمانوں کو آپس میں لڑنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ صرف اس بنیاد پر کہ اس کا مسلک اور ہے اور اس کا مسلک اور ہے؟ اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ عبداللہ بن ابی، اس نے کتنی گستاخیاں کی تھی۔ قرآن نے کہا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، کفریہ کلمے کہے، اسلام لانے کے بعد کفر کیا۔ اس کے الفاظ ذکر کیے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کتنی گستاخیاں کی۔ جب فوت ہوا تو نبی علیہ السلام اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے گئے کہ نہیں؟ حضرت عمر نے روکا رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، اس نے فلاں فلاں موقع پر آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا، آپ اس کا جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا ہے عمر، مجھے اللہ نے کہا ہے کہ تو اس کا 1 دفعہ جنازہ پڑھے یا 70 دفعہ جنازہ پڑھے، میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اگر میں محمد رسول اللہ کو پتہ چل جائے کہ 71 دفعہ جنازہ پڑھنے سے اللہ اس کو معاف کرے گا تو میں 71 دفعہ جنازہ پڑھوں اس کا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھا، نبی علیہ السلام نے اپنی بنیان اتار کر اس کو بنیان پہنائی، نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب اس کے منہ میں ڈالا کہ شاید کہ عذاب کم ہو۔ اور حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل، اور نبی علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ اس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، تڑپ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ بھی عذاب سے بچ جائے۔ ہم سب مانتے ہیں کہ قرآن مجید 7 حرفوں پر نازل ہوا، لیکن صحابہ کرام نے اجماع کیا اس بات پر کہ اب 7 حرفوں پر جو قرآن کا نزول ہوا، اس کی وجہ سے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگ رہے ہیں۔ اجماع کیا کہ 6 حرفوں کو ختم کر کے 1 حرف پر قرآن کو جمع کر دیا جائے، صرف کس لیے کہ مسلمان آپس میں نہ لڑے۔ ان کو اندازہ تھا کہ اسلام میں آپس میں اکٹھا رہنا کس قدر ضرورت اور اہمیت کا حامل ہے۔ اور آخری حدیث سنا کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد یئس الشیطان ان یعبدہ المسلمون، شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ مسلمان شیطان کی عبادت کریں، ولکن فی التحریج بینہم، لیکن شیطان کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ شیطان ان مسلمانوں کو آپس میں لڑواتا رہے گا۔ تو حاصل کلام نتیجہ یہی ہے کہ اسلام کسی بھی 2 کو آپس میں لڑانے کی یا کسی بھی 2 کو آپس میں لڑنے کی بلا وجہ اجازت نہیں دیتا، یعنی اسلام ہمیں ہم آہنگی کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔